عوام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مسجد میں بیان کا کوئی مطلب سسٹم ایسا نہیں ہے. کراؤڈ کو بھی وہاں پر مسجد میں آ کر بیٹھ کر سننے کے لیے ان کو دلچسپی نہیں ہے. مصروف زیادہ رہتے ہیں, مسجد سے سیکھنے کا وہ جذبہ نہیں ہے. جمعہ کے بیان میں آخری میں آتے ہیں. تو ان تک اب بات پہنچے گی کیسے؟ یہ ان کا ذہن کیسے تبدیل ہوگا جب تک کہ یہ مسجد سے جڑیں گے نہیں اور علماء سے جڑیں گے نہیں یا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم سے جڑیں گے نہیں, تو ان تک یہ بات پہنچے گی کیسے؟ مسجد میں جو کام شروع کرتے ہیں, بہت سارے مختلف ہمارے فکر ہے, سوچ ہے, ڈپارٹمنٹس ہم سوچ رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا بہت سارے بزنس مینس ہیں لیکن وہ جڑے نہیں ہیں, معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کا تقاضا مسجد سے ہوتا ہے, مجھے جانا چاہیے, سیکھنا چاہیے وغیرہ. یا ضرورت مند احباب بیٹھے ہوئے ہیں محلے میں, وہ ویڈوز ہیں, آرفنس ہیں, اسکالرشپ کی ضرورت ہے, مالیات کی ضرورت ہے, لیکن وہ باہر آ نہیں سکتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے, ہاتھ پھیلا نہیں سکتے. اور محلے میں مسجد والوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں کون کون ضرورت مند ہے. بہت سارے ڈراپ آؤٹس ہیں, ان کی چاہت ہے کہ ہم 10th کر لیں, ایجوکیٹ بن جائیں, لٹریٹ میں ہمارا نام آ جائے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہے جو ایسا ہونا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے ماڈرن مسجد کا, جو فرسٹ سٹیپ ہے, وہ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے محلے کا اسسمنٹ کرا دیں. مسجد میں اعلان ہوتا ہے, اعلانات ہوتے رہتے ہیں جمعہ میں, مغرب کے بعد, سنڈیز کو جس میں زیادہ مسلیاں رہتے ہیں اس وقت میں, اور ایک نوٹس بھی لگا دی جاتی ہے کہ ہم محلے میں گھروں کا اسسمنٹ کرا رہے ہیں. اور اسسمنٹ جو ہے اس میں کوئی کانفیڈینشیل چیز نہیں مانگی جاتی, کسی کا آدھار کارڈ, آئی ڈی کارڈ وغیرہ, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پر صرف 2 باتیں معلوم کرتے ہیں. ایک, آپ کی کیا ضرورت ہے. دوسرا, اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسروں کی کتنی ضرورت پورا کر سکتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ اسسمنٹ کرایا جاتا ہے. اور 4 چیزوں کو ہم بنیاد بناتے ہیں. پہلی چیز, ایجوکیشن لیول پر یہاں پر کیا تقاضے ہیں, ایجوکیشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور ڈاکیومنٹ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہمارے اس محلے میں پروفیشنز کیا کیا ہیں, اور اسی طرح سے ڈیپینڈنسی کتنی ہے. اس پر جو ہے وہ اسسمنٹ ہوتا ہے. اب جب اسسمنٹ ہو گیا تو پورے محلے والوں کے کانٹیکٹ نمبرز ہمیں مل جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, اور ان کا پروفیشن یہ ہے, یہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ ہیں. اب اسے سامنے رکھ کر ہم ان کی ریکوائرمنٹس پورے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ ہوا کہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہاں 4 ڈاکٹرز ہیں, تو ہم ان 4 ڈاکٹرز کو الگ سے بلا کر بات کریں گے. امام صاحب بات کریں گے, امام صاحب کے ساتھ مسجد کی کمیٹی والے بھی رہیں گے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ ہمارے محلے کے ڈاکٹرز ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی بھی کچھ خدمت کریں. ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جب وہ ملیں گے آپ سے تو فرسٹ میٹ میں آپ ان کو مسئلے مسائل بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو ہے مسجد والے جب ان کو اہمیت دے رہے ہیں, ان کو بڑا بنا رہے ہیں, تو ان کا تعلق اب مسجد سے بننا شروع ہوگا. وہ اپنے آپ کو مسجد کا ایک ذمہ دار, ایک فرض سمجھنے لگیں گے. اب وہ جو مہینے میں 1 مرتبہ آتے تھے, اب مہینے میں 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, 10 مرتبہ, 15 مرتبہ, اس طرح سے ان کا آنا جانا شروع ہوگا. امام صاحب سے تعلق ہوگا, کمیٹی والوں سے ہوگا. دھیرے 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 وہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں گے. تو اس کا جو نظام ہوتا ہے, اچانک سے کوئی یہ بڑا پروگرام کیا, اس میں تقریر کر دیا اور تقریر سے سارے جو ہے ہر چیز سمجھ لیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو جہد مسلسل ہے, مستقل کرنے والا کام ہے اور حکمت کے ساتھ کرنے والا کام ہے.